بچا اس راستے سے جو غلط ہو مجھ کو اے مولا، چلو میں سیدھے راستے پر شعور دل ملے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، سیریز ہیں پچھلی قوموں کے حالات۔ آج ایک ایسی قوم کے بارے میں سنیں گے جس پر اللہ پاک نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ آخر یہ لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو انسان سے بندر بنا دیا؟ قوم کے لوگ بندر بن جانے کے بعد کتنے دن زندہ رہے؟ اس طرح کے بہت سے سوالات کے جوابات آج کے اس ایپیسوڈ میں جاننے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اینڈ تک ہمارے ساتھ پروگرام میں بنے رہیں۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ اللہ پاک نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی دریا کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ قوم کے لوگ بڑے خوشحال تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے پر رہا کرتی تھی تو اللہ پاک کا ان پر خاص فضل و کرم یہ تھا کہ سمندر کے اس پار بے شمار مچھلیاں آیا کرتی تھی جن کا یہ کاروبار کرتے تھے اور خوشحالی والی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ پاک نے اس قوم کا امتحان لینا چاہا تو حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اپنی قوم سے کہہ دو کہ سنیچر والے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر سنیچر والے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام فرما دیا۔ جب قوم کے لوگوں کو پتہ چلا کہ سنیچر والے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دیا گیا ہے تو قوم کے لوگ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ سنیچر والا دن ہی وہ دن تھا جس دن مچھلیاں بہت زیادہ آیا کرتی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو حیلہ یعنی ترکیب سجائی کہ سمندر سے نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب سنیچر والے دن مچھلیاں نالیوں سے ہو کر بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی اور ان نالیوں کا منہ بند کر دیں گے اور اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان مچھلیوں کا شکار کر لیں گے۔ یوں اس طرح ہم سنیچر کے دن شکار سے بچ بھی جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلہ بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع بھی کر دیا، لیکن اس قوم نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے ہو کر حوضوں میں آ جائیں گی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہو ہی گیا، اور یہ شکار سنیچر والے دن ہی قرار پایا جس کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر قوم کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہیں اور خود بھی شکار سے باز رہیں، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اس شیطانی ہیلے کو دل سے برا جانا اور خاموش رہیں، نہ خود شکار کرتے تھے نہ شکار کرنے والے کو منع کرتے تھے۔ مگر کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش و نافرمان تھے۔ انہوں نے اللہ پاک کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور سنیچر والے دن شکار کرنے لگے۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی باز نہ آئے اور سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے رہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 لوگوں کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو کہا
کہ تم اللہ پاک کی اس نافرمانی سے باز آ جاؤ، لیکن یہ لوگ باز نہ آئیں اور سنیچر والے دن شکار کرتے رہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس نافرمانی سے باز رہے، انہوں نے اپنے درمیان اور ان 12,000 لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اب دیوار کے اس طرف وہ 12,000 نافرمان لوگ رہا کرتے تھے اور اس طرف وہ تھے جو شکار سے باز رہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، مگر یہ قوم اللہ پاک کی نافرمانی سے باز نہ آئی۔ پھر ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر اپنی قوم کے لیے لعنت کی دعا فرما دی، اور لعنت کا اثر یہ ہوا کہ اس دن وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے۔ یہ منظر جب لوگوں نے دیکھا تو دیوار پر چڑھے تاکہ معلوم کرے کہ ان کا کیا حال ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے ہیں، یعنی ان کے چہرے بندر کی صورت میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ پاک نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے ان 12,000 لوگوں کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ ان انسانوں سے بندر بننے والوں کی تعداد یہ 12,000 تھی۔ جب یہ لوگ ان مجرموں کے پاس جاتے تھے، یعنی جو بندر بن چکے تھے ان کے پاس جاتے تھے، تو وہ بندر بننے والے لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے، مگر کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ یہ لوگ 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے، نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے، اور اسی طرح بھوک و پیاس کی حالت میں 3 دن زندہ رہ کر یہ سب کے سب جو انسان سے بندر بن گئے تھے سب ہلاک ہو گئے، سب مارے گئے۔ اب وہ لوگ جو اس کام کو دل سے برا جانتے تھے اور خاموش رہتے تھے وہ بھی، اور وہ لوگ جو اس برے کام کو کرنے سے یعنی شکار کرنے سے منع کرتے رہیں وہ بھی اللہ پاک کے عذاب سے بچ گئے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سنا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ قوم جن کو اللہ پاک نے یہ حکم دے دیا تھا کہ سنیچر والے دن شکار نہیں کرنا ہے، شکار سے باز رہنا ہے، تو قوم کے 3 گروہ ہو چکے تھے۔ 2 گروہ تو اس نافرمانی سے باز رہے، مگر جو 12,000 لوگ تھے انہوں نے اللہ پاک کے حکم کو نہیں مانا، حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کی، ان کے حکم کی نافرمانی کی، اور وہ سنیچر کے دن شکار کر کے اللہ پاک کے عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ اور عذاب کیا آیا کہ وہ انسان سے بندر بنا دیے گئے، اور وہ سارے کے سارے 3 دن کے اندر ہلاک و برباد ہو گئے اور مارے گئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرنے کا، اگر مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ دینے کا، یعنی جو بھی اللہ پاک نے ہم پر احکام فرض کیے ہیں ہم ان کی بجا آوری کریں، اللہ پاک کے حکم کو مانیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا، اللہ پاک کے حکم کو ٹالا، اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کرتے رہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ زندگی بھر نیکیوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نافرمانی سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچا اس راستے سے جو غلط ہو مجھ کو اے مولا، چلو میں سیدھے راستے پر شعور دل ملے مولا۔